ایمان کیسے مکمل ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ کی رضا کے لیے محبت کی، اللہ کی رضا کے لیے دشمنی کی، اللہ کی رضا کے لیے دیا، اللہ کی رضا کے لیے منع کر دیا، تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ سنہری بات، اپنے خلاف باتیں خاموشی سے سن لو اور جواب دینے کا حق وقت کو دے دو۔ جی بھر کر مانگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی دعا میں کچھ مانگے تو کثرت سے مانگے، کیونکہ اپنے عظیم رب سے سوال کر رہا ہے۔ ماؤں کی جائے نماز پر دعا نے ہمیں ایسی ایسی بلاؤں سے بچایا ہوا ہے جس کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں۔ کچھ بھی رائے گاہ نہیں جاتا، کچھ سیکھا ہوا، کچھ بانٹا ہوا، کچھ سکھایا ہوا، کچھ اچھا کیا ہوا، کسی بات پہ صبر کیا ہوا، اللہ سے کچھ مانگا ہوا، دل کو مارا ہوا، توبہ کی ہوئی، کسی کی مدد کی ہونا، کسی سے دعا کی ہوئی، کسی دعا کی قبولیت پر انتظار کیا ہوا، کچھ بھی رائے گاہ نہیں جاتا۔ سب لکھا جا رہا ہے، سب دیکھا جا رہا ہے، سب کو سنا جا رہا ہے، اور وہ واپس پلٹایا جائے گا آپ کی جانب خوبصورت انداز میں، قبولیت کی شکل میں، سکون کی صورت میں۔ خوش ہو جاؤ کہ تم نے خوشیاں بانٹی اور میں نے لفظوں کو مرہم۔ مدد کرنا سیکھی فائدے کے بغیر، ملنا جلنا سیکھی مطلب کے بغیر، عاجزی سے جلنا سیکھی غرور کے بغیر، زندگی سینا سیکھی دکھاوے کے بغیر۔ جو نظم و ضبط ہم نماز سے سیکھتے ہیں، اس کا عملی مظاہرہ ہمیں مسجد سے باہر عام زندگی میں بھی کرنا چاہیے۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے، انسان کی آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں، لیکن لوگوں کو پہچاننے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ مایوسیاں محسوس ہونے لگی تو مہربانیاں گننا شروع کر دیں، اللہ کی محبت کی مٹھاس محسوس ہونے لگے گی اور دل سکون سے لبریز ہو جائے گا۔ بہت زیادہ فکر نہ کر، بلکہ بہت زیادہ استغفار کرو۔ استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے وہ دروازے کھول دے گا جو فکر کرنے سے ہرگز نہیں کھولیں گے۔ عظیم ہیں وہ لوگ جو زندگی کے مشکل ترین لمحات کی کڑواہٹ کا مزہ چکھنے کے باوجود ہی خود کڑوے نہیں ہوتے، تو زندگی انہیں لوگوں کی وجہ سے خوبصورت لگتی ہے۔ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں ایک ایسے راستے کا مسافر بنا۔ ایک راستے کا مسافر گمراہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے پاس راستہ ہی ایک ہوتا ہے۔ یہ دعائیاں خریدنا فضول خرچی ہے، بلا ذہنی اذیتوں کا بھی کوئی علاج ہوتا ہے۔ ایک دن ہمیں بھی اسی خاموش سفر پر نکلنا ہے، تنہا، صرف اپنے اعمال کے ساتھ۔ جگمگانے کے لیے جلنا پڑتا ہے۔ اللہ کا خوف دل میں ہو تو اپنی معمولی خطائیں اور خامیاں دوسروں کے گناہ سے بڑی اور بھاری لگنے لگتی ہیں۔ اے میرے رب، اگر کوئی حاسد مجھے یا میری خوشیوں کو نہیں دیکھنا چاہتا تو اس کو ایسی خوشیاں عطا کر کے وہ میری خوشیاں بھول جائے، آمین۔ سب سے حسین دل صبر کرنے والے کا ہوتا ہے، وہ ٹوٹتا ہے مگر اللہ پر سے بھروسہ کبھی نہیں چھوڑتا۔ آج خود کو بدلنے کا پہلا قدم اٹھائیں۔ زندگی میں بہت سے ایسے لمحے آتے ہیں جب ہم چاہتے ہیں کہ بہتر ہو جائے مگر عمل نہیں کرتے۔ یاد رکھیں، اللہ نیت دیکھتے ہیں، منزل نہیں۔ بس پہلا قدم اٹھائیں، چاہے وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو۔ توبہ، صبر یا شکر کی طرف بڑھایا گیا ہر قدم اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ بے شک اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلے۔ رب محبت کرتا ہے تو ہدایت عطا کرتا ہے، انسان محبت کرتا ہے تو ہدایت پر چلتا ہے۔ شکر گزاری سے نعمتیں محفوظ اور دسترخوان کشادہ ہو جاتا ہے، سجدوں سے اللہ کریم کا قرب نصیب ہوتا ہے، صدقہ سے بلائیں ٹل جاتی ہیں اور توبہ سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ دل میں اترنے کے لیے سیڑھیوں کی نہیں بلکہ اچھے الفاظ اور اچھے اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں نے بلند کے کہوں میں ٹوٹتے حوصلوں کو محسوس کیا، اجلے لباسوں میں روحوں کو مضطرب پایا، جھریوں میں پوشیدہ داستانوں کو جانا، لوگوں کو اداس آنکھوں سے مسکراتا دیکھا اور دلاسوں میں چھپی منافقت کو پہچانا، تو معلوم پڑا کہ ہم سب حادثوں کا شکار ہیں۔ چیونٹی کے لیے پانی کا ایک قطرہ سیلاب ہے، چھوٹی سے چھوٹی زندگی بھی جدوجہد کا اپنا پیمانہ رکھتی ہے۔ میرا بس ہو تو کہیں بھی کوئی شہر ایسا بساؤں میں جہاں برف برف محبتوں پہ غم ہے، جہاں کا اثر نہ ہو رہا ہو رسم کی بندشیں، غم میں ذات کے سبھی ذائقے، اس سمے کائنات کی تلخیاں کسی آنکھ کو بھی چھو نہ سکیں۔ باپ کا پیار وہ تاج ہے جو بیٹے کو دنیا کی ہر عظمت دے دیتا ہے۔ دنیا کی سب سے بہترین اور خوبصورت حسین نعمتوں میں سے ایک نعمت نماز ہے، جو سکون اس میں ہے ویسا سکون اور کہیں نہیں۔ اللہ کے ذکر سے کبھی غافل نہ ہو، اس کی رحمت کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے، بھلے مصیبت کتنی سخت کیوں نہ ہو۔ وعدہ، یقین، دل اور دوستی کبھی مت توڑیں، کیونکہ ان کے ٹوٹنے کی آواز تو نہیں آتی پر درد بہت ہوتا ہے۔ کچھ باتیں صرف اللہ اور ہمارے درمیان آتی ہیں جنہیں کوئی نہیں سمجھ سکتا، جو لبوں پر کبھی نہیں آتی، جو صرف دل میں رہتی ہیں اور جنہیں الفاظ ترتیب دینا نہیں پڑتا۔ زمین پر بیٹھے ہوئے ہم چپ چاپ بولتے ہیں اور اس پر بیٹھا ہوا خداوند کریم سنتا ہے۔ کنٹرول بہت ضروری ہے، اگر آمدنی نہیں ہے تو اخراجات پر، اور اگر معلومات نہیں ہے تو الفاظ پر۔ یا اللہ ایسی ہدایت دے جس کے بعد گمراہی نہ ہو، آمین۔ وہ روز سنتا ہے تمہیں قریب سے، پھر کیوں گھبرا رہے ہو نصیب سے۔ جب انسان تنہائی کو پسند کرنے لگ جائے تو سمجھ لو کہ وہ لوگوں کی حقیقت جان چکا ہے۔